ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس پر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ کسی یونٹ میں ہم قرآن پاک کے بارے میں سنیں گے، کسی میں ہم نعت بھی سنیں گے، کسی میں ہم سبق پڑھیں گے اور کسی یونٹ میں ہم بچوں سے سوالات بھی کریں گے۔ تو اپنے پروگرام کی طرف چلنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نیت کریں کہ خاص طور پر روزانہ ہی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، مگر خاص طور پر جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ اس دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو جمعے کی دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیت کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد سفیان۔ محمد سفیان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ ایان۔ آیان بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی آپ کا نام؟ غلام مرتضیٰ۔ غلام مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد بلال۔ محمد بلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ثناء بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں کلام سناتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ جی آپ کا نام؟ محمد عثمان اتاری۔ محمد عثمان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ پہلے چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود صورتوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس صورت کے بارے میں جانیں گے۔ جی قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ تکویر۔ کیا نام ہے؟ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر۔ یہ صورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں۔ اس کا معنی ہے، تکویر کا معنی ہے کسی چیز کو لپیٹنا۔ کیا کرنا؟ لپیٹنا۔ کسی چیز کو لپیٹنا، یہ تکویر کے معنی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ کویرت آیا۔ کیا آیا؟ کویرت۔ اسی کویرت کی مناسبت سے اس سورت کا نام تکویر رکھا گیا۔ سورت تکویر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ مکہ مکہ مکرمہ میں۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ سورہ کویرت وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک رکوع 29 آیتیں ہیں۔ ایک رکوع ہے اور 29 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اور اس صورت کی شروع میں قیامت کے دن ہونے والی کچھ چیزوں کو بیان کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس وقت ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا وہ کون سی نیکی ہے یا بدی ہے اپنے ساتھ لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ بندہ کون سی نیکی اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، کون کون سے اس نے نیکیاں کی ہیں، کون کون سے اس نے گناہ کیے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر مختلف قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا ہوا کلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید پر کیے جانے والے سوالات کے جواب دیا اس صورت میں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں یعنی کنجوسی نہیں کرتے، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے قرآنک نالج میں سورہ تکویر کے بارے میں جانا
اور اس کی میننگ بھی جانی، کون سے پارے میں یہ بھی بتایا ہمیں، اور اس صورت میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی اس کا بھی مختصر سا ہم نے خلاصہ جانا۔ اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئیں نعت پڑھیں۔ ہمارے ساتھ عثمان بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عثمان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیسا ہے ماشاءاللہ۔ مہکا مہکا سرکار کا مدینہ۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ انشاءاللہ جھوم کے پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے، پھر اس کلام کے اختتام میں ہم مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کا خلاصہ بھی سنیں گے۔ جی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہک مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں سے پیارا، دونوں مکان سے پیارا، دونوں جہاں سے پیارا، دونوں مکان سے پیارا، ہر آنکھ کا گتارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے زائر مدینہ دل کو سنبھال لینا، اے زائر مدینہ دل کو سنبھال لینا، دیکھا گیا مدینہ، دیکھا گیا مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام اور بہت خوبصورت انداز میں ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی۔ اب انشاءاللہ اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں اور اس کلام کا خلاصہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے کلام میں سنا کیا خوب مہکا مہکا، مہکا مہکا کی میننگ کیا ہے؟ مہکا مہکا
مہک رہا ہے، مطلب خوشبودار ہونا. مہکا مہکا مطلب خوشبودار ہونا. اچھا ایک ورڈ یوز ہوا کون و مکان. کون و مکان یعنی دنیا جہاں. آنکھ کا تارا، آنکھ کا تارا سے مراد ہے جس سے بہت پیار ہو. آنکھ کا تارا، یہ بھائی یہ تو آنکھوں کا تارا ہے، مطلب جس سے بہت پیار ہو، جس سے بہت پیار ہو اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ. زائر مدینہ، زائر مدینہ بولتے ہیں نا، اے زائر مدینہ، دوسرے کلاموں میں بھی یوز ہوتا ہے. زائر مدینہ کہتے ہیں مدینے کی طرف جانے والا، مدینے کا مسافر، مدینے کا مسافر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زائر مدینہ. سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے، کون بتائے گا؟ آخری شعر پر غور کریں. مقطع ہم نے کیا سنا تھا؟ مقطع سنا دے ایک مرتبہ. عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا. لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب کون بتائے گا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ جی بتائیں. امیر اہل سنت. آپ بتائیں. امیر اہل سنت. جی یہ کلام ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. بہت ہی پیارا کلام ہے جس کو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اب اس کا خلاصہ سنتے ہیں. اس کلام میں مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے اور مدینہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے. مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس لیے ہمیں مدینہ دنیا کی ہر جگہ سے پیارا ہے. اور یہ مدینہ ہر آنکھ کا تارا ہے، مطلب ہر آنکھ کو یہ پسند ہے. ہر آنکھ کا تارا ہے سے مراد ہر آنکھ کو یہ پسند ہے. اور پیارے بچوں، جس سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہو، محبت ہو، وہ چیز جب سامنے آ جائے اچانک سے تو ہمیں بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں جس سے بہت زیادہ پیار ہو اور اچانک سے وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ. تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ زور سے بولیں. بہت زیادہ کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. اسی طرح مدینہ پاک کی زیارت کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اے مدینے جانے والے، تمہیں اپنے دل کو سنبھال لینا. دیکھو سرکار کا مدینہ آ گیا اور کلام کے مقطع یعنی آخری شعر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، عطار کی دعا ہے کہ میرے نصیب میں میٹھے میٹھے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ لکھ دے. بس مدینہ لکھ دے میرے نصیب میں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مقطع میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے نصیب میں میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ لکھ دے. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ ہمارا. آئیں نعت پڑھیں. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. یہ ہمارا اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پچھلا ہی جو ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں چل رہا ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر 25 نکال لیں. پیج نمبر 25 ہم پڑھ رہے تھے جس کی ہیڈنگ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کی ہیڈنگ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے لاسٹ 2 کوشچن رہ گئے تھے تو ایک بچہ کوشچن ریڈ کرے گا، دوسرا آنسر ریڈ کریں گے، پھر کوشچن ریڈ کریں گے، پھر آنسر ریڈ کریں گے. انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بھی. اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں. اگر نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے تو www.dawatislami.net پر انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اور پیج نمبر 25 نکال لیں جس کی ہیڈنگ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے لاسٹ 2 کوشچن ہیں تو سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ پڑھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بتائیں. درود شریف پڑھ لینا چاہیے. جی جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. جب بھی ہم سنیں
کہ کسی نے کوئی بھی ذکر کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی درود شریف پڑھ لینا چاہیے. جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے ہیڈنگ میں ہمارے پیارے نبی، پھر آخر میں کیا لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کے ساتھ درود شریف لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. جی کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یعنی شیڈو نہیں تھا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت، سچا عشق عطا فرمائے. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک ہم سنیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. جی ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ نہیں تھا. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق جس میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. پیارے بچوں، یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. ہماری سیدھی طرف جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ہم ٹیم اے کہتے ہیں، اور اس طرف جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ٹیم بی کہتے ہیں. تو ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات کیے جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ جوابات دیتی ہے. تو تیار ہیں آپ سب؟ جی. دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ جوابات دیتا ہے. دیکھیں ہمارا اس سیگمنٹ کا، اس یونٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کو نیچا دکھائیں یا کون زیادہ جوابات دیتا ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق ہو، جذبہ ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنا ہے تاکہ جب بھی موقع ملے تو ہم اس علم دین کو آگے پہنچا سکیں. تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. تیار ہیں؟ جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ دو آپشن بھی دے دیا آپ کو، مکے میں یا مدینے میں. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے. اور آپ کو بتائیں کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی دوسرا سوال، الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا، جب ہم شکر ادا کرنا ہوتا ہے ہمیں تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں. نہیں پتا؟ میں آپ کو بتاؤں، ہنٹ دوں؟ میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں خالی. حمد کہتے ہیں تعریف کو. ہاں بتائیں، ابھی یاد نہیں آیا؟ اس کی میننگ ہے اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں. جی ٹیم اے سے دوبارہ سوال کرتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے؟ جہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. مدینہ. آپ سوچیں. ہاں کہیں پہلے بھی آپ نے یہی جواب دیا تھا. آپ کے جو حصے میں سوال آیا نا، اس دونوں کا جواب ایک ہی ہے، مدینہ شریف. جی مدینہ شریف میں کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور مکہ شریف میں جو ایک نیکی کرے گا اس کو 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں اگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے تو وہاں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، یہاں بھی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنے والا بنائے، آمین. اب ہے چوتھا سوال، اور کہہ لیں کہ آسان ہے. اب آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے اچھی لینگویج کون سی ہے؟
سب سے اچھی لینگویج کون سی ہے؟ سب سے اچھی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان. عربی زبان. سب سے اچھی لینگویج کون سی ہے؟ عربی زبان. دیکھیں اس کا بنتا بھی ہے نا کہ سب سے اچھی لینگویج عربی کیوں ہے. دیکھیں قرآن پاک کون سی لینگویج میں ہے؟ عربی. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. عربی بولی جائے گی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ عربی. عربی. تو سب سے اچھی لینگویج کون سی ہوئی؟ عربی. عربی ہوئی. عربی سب سے اچھی لینگویج ہے اور ہمیں عربی سے کیا ہونا چاہیے؟ پیار ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اس سے کون سی زبان میں سوالات ہوں گے؟ عربی. عربی میں ہوں گے. اور اس وقت وہ عربی اس کو بولنا آ بھی جائے گی. جب جنت میں جائے گا جب بھی وہ عربی بولے گا. تو عربی کیا ہے؟ سب سے اچھی لینگویج ہے. سب سے اچھی لینگویج کون سی ہے؟ عربی. عربی ہے. جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا جو یونٹ تھا بچوں کے سوالات اس کا وقت ختم ہوا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. بچوں کے سوالات میں ہم نے بچوں سے سوالات کیے اور بچوں نے جوابات دینے کی بہت اچھی کوشش کی اور کافی حد تک جوابات بھی دیے. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے اختتام میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے چینل موجود ہے, اسے سبسکرائب بھی کریں. اسے جا کر وہاں جا کے آپ ہمارے سارے کڈس مدنی چینل کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پچھلا ایپیسوڈ مس ہو گیا ہے تو وہاں جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ وہاں جا کر اس کو ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. اس شیئر کرنے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ اس میں نیکی کی دعوت پر مبنی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. اس میں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور یہ دین کی باتیں شیئر کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا